الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست، اس ملاقات میں جو ہماری گفتگو ہوگی وہ 3 ایسے انبیاء کا ذکر ہوگا جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں زیادہ تفصیلی طور پر ہمیں نہیں بتایا۔ نمبر 1 ذوالکفل، نمبر 2 الیاس، نمبر 3 الیسع۔ یہ 3 انبیاء کرام کا کیا کچھ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آج ہی کی نشست میں ان تینوں کا ذکر کیا جائے۔ پہلے نبی ذوالکفل۔ ذوالکفل کا ذکر قرآن مجید میں 2 مقام پر آیا ہے۔ پہلا مقام سورہ انبیاء، جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل یہ تینوں من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمتوں میں رکھا۔ إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ صالحین نیک لوگوں میں سے تھے۔ تو ادھر جو ہمیں بتایا گیا ذوالکفل علیہ السلام سے متعلق کہ صبر کرنے والوں میں سے تھے، اللہ نے انہیں اپنی رحمتوں میں رکھا اور یہ صالحین میں سے تھے۔ اسی طرح ایک دوسرا مقام جہاں پر ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر ہے وہ ہے سورہ صاد۔ سورہ صاد میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ۔ آپ ذکر کریے اسماعیل کا اور الیسع کا اور ذوالکفل کا، یہ تینوں انبیاء کا ذکر کریے، بتائیے اپنی قوم کو۔ کیا بتائیے؟ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ تینوں بہت ہی زیادہ خیر اور مقام کے مرتبے پر کیا ہے؟ فائز تھے، یعنی خیر، اچھے لوگ تھے، خیر اور بھلائی ان کی طرف سے پائی گئی، جن میں سے کیا ہے؟ ذوالکفل علیہ السلام بھی ہیں۔ اور اگر ہم مزید ذوالکفل کے بارے میں معلوم کرنا چاہیں تو حقیقت یہ ہے محترم ناظرین کہ اس سے زیادہ ذوالکفل علیہ السلام سے متعلق قرآن مجید میں یا سنت نبی میں کچھ اور نہیں پایا جاتا۔ یہی 2 مقام ہیں جہاں پر ذوالکفل کا ذکر ہے، نبی اور رسول تھے، جیسے کہ جمہور مفسرین، جمہور اہل علم کا یہی کہنا ہے کہ ذوالکفل نبی اور رسول تھے۔ اگرچہ قرآن مجید میں ان کی نبوت کا صراحتاً ذکر نہیں، لیکن جس انداز سے ان کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ انبیاء میں سے تھے، کیونکہ ان کا ذکر انبیاء کرام کے ساتھ دونوں مقام پر ہوا ہے، سورہ انبیاء میں بھی اور اسی طرح سورہ صاد میں بھی۔ مزید اور باتیں اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ ذوالکفل کی آمد اس دنیا میں کس زمانے میں ہوئی، نبوت اور رسالت کس عمر میں انہیں دی گئی، اور اسی طرح کس قوم کے درمیان نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا، کہاں پر اور کب کیسے ان کی وفات آئی، اس بارے میں قرآن مجید میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، کچھ حضرات مختلف غلط روایات کی بنیاد پر بہت کچھ ذوالکفل علیہ السلام کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، بلکہ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ذوالکفل علیہ السلام کی طرف کچھ مسلمانوں نے ایسی باتیں منسوب کیں غلط روایات کی بنیاد پر، جس کا خلاصہ یہ کہ اہم برائیاں ان کی طرف منسوب کی گئی، ایسی برائیاں جو کہ ایک عام شریف مسلمان نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ یہ انبیاء کرام کر سکیں۔
تو اسی لیے جو ہے صرف جو ہمیں قرآن مجید بتا دیا گیا ہم اسی پر اکتفا کریں، دوسری جو مختلف روایات ہیں مختلف اقواموں سے نقل کی گئی ہیں غیر اقواموں سے، ان روایات پر ہم جو ہے بالکل کیا ہے یقین نہ رکھیں۔ تو ذی الکفل کا کوئی معاملہ زیادہ تر کیا ہے مبہم معاملہ ہے، کوئی خاص تفصیل ان کی کیا ہے قرآن مجید میں نہیں ہے۔ ہمارا بس اتنا ایمان ہو کہ ذی الکفل کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، انبیاء کرام میں سے ہیں، ان کو نیک لوگوں من الاخیار بتایا گیا اور انبیاء کرام کا ان کا کیا ہے ذکر ہوا ہے۔ ایک دوسرے نبی الیاس علیہ السلام، ان کا ذکر بھی اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید میں ہے، لیکن کوئی خاص تفصیل ان کی داستان سے متعلق کیا ہے موجود نہیں ہے۔ ان کا جو ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے وہ دو اہم مقام پر ہوا ہے۔ پہلا مقام سورہ انعام، سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، جس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے 18 انبیاء کرام کا ذکر فرمایا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ یہ سورہ انعام کی 3 آیتیں، ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے 18 انبیاء کرام کا ذکر فرمایا، 18 انبیاء کرام کا ذکر فرمایا، جن میں سے اسحاق، یعقوب، داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، اسماعیل، الیسع، یونس، لوط، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس علیہم السلام جمیعاً، ان کا ذکر ادھر آیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے احسانات کا ان پر کیا تھا اس کا ذکر کیا، اور ان کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بلند کیا، اللہ نے ان کا بھی جو ہے ذکر فرمایا اور کیا کہا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ان تمام شخصیات کو، ہستیوں کو فضلنا علی العالمین، ہم نے تمام لوگوں پر کیا ہے اونچا مقام و مرتبہ ہم نے انہیں دیا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے درجے سے انہیں نوازا، باقی دوسرے لوگوں کے درمیان ان کو کیا ہے فوقیت دی گئی۔ تو انہی 18 انبیاء میں سے ایک کا جو ذکر آیا وہ الیاس ہیں، جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ، آگے فرمایا وَإِلْيَاسَ، اور الیاس بھی۔ یہ کون تھے؟ کل من الصالحین، یہ سب کیا ہے نیک لوگوں میں سے تھے، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ تو الیاس علیہ السلام کا جب ذکر انبیاء کرام کے ساتھ آیا تو یہ بات جو ہے یقینی ہونا چاہیے انشاءاللہ کہ الیاس بھی کیا ہے نبی اور رسول تھے۔ تو یہ سورہ انعام کا معاملہ ہے۔ دوسرا مقام جہاں پر الیاس علیہ السلام کا ذکر ہوا وہ ہے سورہ صافات۔ سورہ صافات میں اللہ تبارک و تعالی نے الیاس علیہ السلام کا ذکر کیا اور واضح طور پر بتایا کہ الیاس رسول تھے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، الیاس مرسلین میں سے تھے، یعنی رسول اور پیغمبروں میں سے تھے۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ، الیاس نے اپنے قوم سے کہا الا تتقون، کیا بات ہے کہ تم اللہ کی ذات سے ڈرتے نہیں؟ اتدعون بعلا، تم پکارتے ہو بعل کو، وتذرون احسن الخالقین، اور جو احسن الخالقین ہیں خوب اچھی طرح تخلیق دینے والا اللہ تبارک و تعالی کی ذات، اسے تم کیا ہے چھوڑ دیتے ہو۔ اتدعون بعلا، تم پکارتے ہو بعل کو۔ بعل کیا ہے؟ بعل ایک بت، ایک صنم تھا جسے الیاس کی قوم پکارا کرتی تھی، اس کی عبادت، اس کی پوجا کیا کرتی تھی اللہ کی ذات کو چھوڑ کر۔ تو الیاس علیہ السلام نے کہا اذ قال لقومه اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کیا بات ہے میری قوم کے لوگ، تم ڈرتے نہیں، تم بعل کو، بعل نامی بت، صنم، اس کی عبادت کرتے ہو، اسے پکارتے ہو،
اور اللہ تبارک و تعالی جو احسن الخالقین ہیں اس کی ذات کو تم چھوڑ دیتے ہو، اس کی عبادت نہیں کرتے۔ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، اللہ ہی تمہارا رب پروردگار اور تمہارے آباء و اجداد جو گزرے ہیں ان کا بھی وہی رب تھا، وہی خالق تھا۔ یہ الیاس نے اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن قوم کی طرف سے جواب کیا آیا؟ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، قوم کے لوگوں نے جھٹلا دیا، قوم کے لوگوں نے جھٹلا دیا۔ لمحضرون یقیناً کیا ہے، قوم کے لوگوں کو کیا ہے، پیش کیا جائے گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، الا عبادک المخلصین، الا عباد اللہ المخلصین، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مخلص اور نیک بندے تھے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، اپنے عذاب، اپنی گرفت سے کیا ہے، بچا لے گا۔ تو ادھر اگر غور کیا جائے تو الیاس علیہ السلام کے بارے میں یہی بتایا گیا کہ الیاس علیہ السلام کو ایک ایسی قوم کے درمیان بھیجا گیا، ایسی قوم جو کہ ایک ایسے بت اور صنم کی عبادت اور پوجا کیا کرتی تھی جس کا نام بعل تھا، اور الیاس علیہ السلام نے انہیں دعوت دیا کہ بعل کو چھوڑو اور اس اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے، تمہارے آباء و اجداد کا پروردگار ہے اور احسن الخالقین ہے۔ ادھر اس بات کا ذکر کر دیا جائے کہ بعض اہل علم نے کہا کہ الیاس علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بعلبک نامی جو شہر ہے، اور یہ شہر آج لبنان میں پایا جاتا ہے، بعلبک اور تاریخی شہر ہے اور بہت کچھ پرانے قدیم آثار بھی پائے جاتے ہیں۔ تو بعض اہل علم محققین کا کہنا یہ ہے کہ الیاس علیہ السلام کی قوم کی جو جگہ مقام ہے وہ یہی شہر بعلبک ہے، کیونکہ بعلبک کی تحقیق کرنا کی گئی کہ بعلبک کس مناسبت سے اس شہر کا نام رکھا گیا ہے۔ تو غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر بعض محققین پہنچے ہیں کہ بعلبک کی جو اس بستی کا نام ہے وہ شاید اسی مناسبت سے ہے کہ ایک بعل نامی ایک بت اور صنم تھا، اور بعل نامی جو بت اور صنم تھا اس کی پوجا، اس کی عبادت الیاس کی قوم کیا کرتی تھی، جیسے کہ قرآن مجید میں موجود ہے اتدعون بعلا۔ تو اسی لیے اسی بت کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس شہر کا نام بعلبک پڑ گیا ہے۔ تو یہ بعض اہل علم کی کہنا ہے، لیکن کوئی یقینی بات نہیں ہے، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، بہتر جانتا ہے۔ اسی طرح ان آیتوں سے یہ بات بھی ثابت ہوئی حضرات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الیاس علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو ہے الیاس علیہ السلام کی قوم کو ہلاک اور برباد کیا، کیونکہ بت کی عبادت میں مبتلا تھے، الیاس علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، تو اللہ نے فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا، اور موت کے بعد بالخصوص ان کا حساب و کتاب اور اسی طرح موت کے بعد ان کا جو انجام ہے وہ بہت ہی برا ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا، فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور ان کو کیا ہے، حاضر کیا جائے گا، یہ حاضر ہوں گے ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے، اور اس وقت کیا ہے، گرفتاری ہوگی۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستثنیٰ کیا بعض لوگوں کو، الا عباد اللہ المخلصین، مگر وہ لوگ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ مخلص بندے جن کو مستثنیٰ کیا، مراد ادھر وہ لوگ جنہوں نے الیاس علیہ السلام پر ایمان لایا، ان کی تصدیق کی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی گرفتاری اور اپنے عذاب سے کیا ہے، مستثنیٰ کیا ہے۔ اسی طرح اللہ نے مزید اور بتایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، الیاس علیہ السلام کے بارے میں بتایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے الیاس کو چھوڑ دیا، یعنی اس کا ذکر آگے آنے والی اقواموں میں رکھا، یعنی الیاس اگرچہ دنیا سے رخصت ہو گئے، وفات پا گئے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، لیکن الیاس کا ذکر خیر آگے آنے والوں کے درمیان پایا جائے گا،
اور یہ ایک بہت بڑی واضح دلیل ہے کہ قرآن مجید میں الیاس علیہ السلام کا ذکر آیا، اور ہم مسلمان جو اللہ اس کے رسول پر اور جو ہے قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، الیاس علیہ السلام کا برابر کیا ہے ہماری زبانوں پر ذکر ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، اور عام حالات میں بس اوقات جو ہے جب بھی انبیاء کرام کا ذکر آتا ہے تو الیاس علیہ السلام کا بھی ذکر خیر ہوا کرتا ہے۔ تو اسی بات کی طرف کیا ہے اشارہ ہے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کا ذکر خیر آگے آنے والوں کے جو ہے درمیان کیا ہے باقی رکھا۔ اللہ نے مزید اور فرمایا سلام علی الیاسین، سلامتی ہو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے الیاسین کی طرف۔ الیاسین سے مراد الیاس علیہ السلام ہیں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح اپنے محسن بندوں کو اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ یعنی الیاس ہمارے نبی اور رسول، اور جو نبوت اور رسالت کا فریضہ تھا، ذمہ داری تھی، انہوں نے انجام دیا، مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑا، برداشت کی، قوم کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، یہ محسن تھے، ہم ان کا اسی طرح جو ہے اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، یہ الیاس ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے جنہوں نے ہم پر کیا ہے ایمان لایا تھا۔ یہ تھا حضرات الیاس علیہ السلام سے متعلق وہ باتیں جو باتیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ مزید اور اگر باتوں کے بارے میں اگر ہم معلوم کرنا چاہیں الیاس علیہ السلام سے متعلق، تو قرآن مجید میں آگے اس سے زیادہ کوئی اور بات الیاس علیہ السلام سے متعلق تفصیلی طور پر ان کی داستان کا کوئی ذکر نہیں۔ ہمارا اتنے ہی پر ایمان ہونا چاہیے۔ مزید کوئی اور بات ہمیں بتاتا ہے، اگر کتاب و سنت میں اس کی دلیل ہے، ثبوت ہے، موجود ہے، ہم قبول کریں، ورنہ تمام دوسری باتوں کو ہمیں کیا ہے رد کر دینا چاہیے اور کسی پر ایمان نہیں لانا چاہیے۔ ایک آخری نبی جن کا ذکر آج کی اس نشست میں ہو جائے وہ ہے حضرت الیسع علیہ السلام۔ حضرت الیسع علیہ السلام، ان کا ذکر قرآن مجید میں دو مقام پر ہوا ہے۔ پہلا مقام سورہ انعام، جیسے کہ آیت گزر چکی ہے جب 18 انبیاء کرام کا ذکر ہوا تھا، اور اسی طرح دوسرا مقام ہے سورہ صاد، اس آیت کا بھی ذکر ہو چکا ہے جب الیاس علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ الیاس کے ساتھ کیا ہے الیسع کا بھی ذکر آیا تھا، لیکن اگر غور کیا جائے صرف یہی دو مقامات پر الیسع کا ذکر آیا ہے، مزید کوئی اور بات الیسع علیہ السلام سے متعلق قرآن مجید میں یا احادیث میں کہیں پر بھی کیا ہے نہیں پایا جاتا۔ تو ہمارا بھی ان نبی کے بارے میں، الیسع کے بارے میں یہی یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا، لیکن کوئی خاص ان کا قصہ، ان کی داستان، ان کی آمد، کس قوم کے درمیان بھیجے گئے، کب وفات ہوئی، اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں، اور کسی بات کی تصدیق اس وقت تک نہ کریں ان انبیاء کرام کے بارے میں جب تک کہ صحیح دلیل کتاب و سنت کے مطابق وہ بات نہ ہو۔ المہم حضرات، یہ چند انبیاء کرام تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں مختصراً ذکر تھا، اس کی طرف اشارہ کرنا اور بتانا ضروری میں نے سمجھا، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں کہ الہ العالمین ہم نے جو کچھ کہا سنا، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم